السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست زیب مینگل اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل زیب نامہ۔ دوستو، جیسا کہ پچھلے ویڈیو میں نے فلسطین کی سرزمین پر یہودیوں کے قبضے اور عرب اسرائیل کے پہلے جنگ کا ذکر کیا تھا، تو وعدے کے مطابق آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں عرب اسرائیل کی تیسری اور سب سے اہم جنگ کے بارے میں۔ تو دوستو، ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پسند آنے کی صورت میں اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ شیئر کریں۔ دوستو، یہ معرکہ عربوں اور اسرائیل کے درمیان سن 1967 میں ہوا۔ یہ تیسری اور سب سے اہم عرب اسرائیل جنگ تھی، جو محض 6 روز جاری رہا۔ اس لیے اسے 6 روزہ جنگ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس مختصر عرصے کی جنگ نے مشرق وسطیٰ کا منظر ہی بدل کر رکھ دیا۔ یہ جنگ مصر، عراق، اردن اور شام کے اتحاد اور اسرائیل کے درمیان لڑی گئی، جس میں اسرائیل نے فیصلہ کن کامیابی حاصل کی۔ دوستو، جنگ کا پس منظر کچھ یوں تھا کہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر یمن کے فوجی امداد کے بعد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ اب مصر دنیا عرب کا سب سے طاقتور ملک بن گیا ہے۔ وہ اسرائیل کے مقابلے میں روس پر مکمل بھروسہ کر سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف تو انہوں نے طاقت کے مظاہرے کے لیے ہزاروں فوجی یمن بھیج دیے اور دوسری طرف اسرائیل کو دھمکیاں دینا اور مشتعل کرنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی جو فوج 1956 سے اسرائیل اور مصر کی سرحد پر تعینات تھی، صدر ناصر نے اس کی واپسی کا بھی مطالبہ کر دیا اور ابنائے عقبہ کو جہاز رانی کے لیے بند کر کے اسرائیل کی ناکہ بندی کر دی۔ دوستو، دوسری طرف اسرائیل، جو جنگ کے لیے پوری طرح تیار تھا اور جس کو امریکہ کی امداد پر بجا طور پر بھروسہ تھا، مصر کی کمزوری کا اندازہ کر کے جون 1967 کے پہلے ہفتے میں بغیر کسی اعلان جنگ کے اچانک مصر پر حملہ کر دیا اور مصر کا بیشتر فضائی بیڑا ایک ہی حملے میں تباہ کر دیا۔ مصر کے فوج کا بڑا حصہ یمن میں تھا، اسے بروقت بلانا ناممکن تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 6 دن کی مختصر مدت میں اسرائیل نے نہ صرف باقی فلسطین سے مصر، اردن کو نکال باہر کیا، بلکہ شام میں گولان کی پہاڑی علاقے اور مصر کے پورے جزیرہ نما سینا پر بھی قبضہ کر لیا اور مغربی بیت المقدس پر بھی اسرائیلی افواج کا قبضہ ہو گیا۔ ہزاروں مصری فوجی قیدی بنا لیے گئے۔ روسی اسلحہ اور ٹینک یا تو جنگ میں برباد ہو گئے یا اسرائیل کے قبضے میں چلے گئے۔ عربوں نے اپنی تاریخ میں ایسی شکست نہیں کھائی تھی اور اس کے اثرات سے ابھی تک عربوں کو نجات نہیں ملی۔ اس ذلت آمیز شکست کے بعد صدر ناصر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ سعودی عرب اور اردن سے مفاہمت پیدا کی اور شاہ فیصل سے تصفیہ کے بعد مصر نے یمن میں مداخلت نہ کرنے کا عہد کیا۔ دوستو، مصری شکست کی سب سے بڑی وجہ مصری فوج کی نااہلی اور فوجی نظام کے نقائص تھے، لیکن مصری فوج اور اسلحے کی بڑی تعداد کو یمن بھیجنا بھی شکست کی ایک بڑی وجہ تھی۔ دوستو، اسی دوران مصری سمندر کے قریب اسرائیلی جہازوں نے امریکی بحریہ کے جہاز لبرٹی پر بھی حملہ کیا، جس میں 34 امریکی ہلاک ہوئے۔ اسرائیل اور امریکہ نے بعد میں اسے غلط فہمی کا نتیجہ قرار دیا، مگر اس کی امریکہ نے باقاعدہ تحقیقات سے گریز کیا۔ بعض محققین نے دعویٰ کیا کہ یہ حملہ منصوبے کے تحت کیا گیا تاکہ جہاز ڈوبنے کے بعد ملبہ مصر پر ڈال کر امریکہ کو براہ راست جنگ میں گھسیٹ لیا جائے، مگر جہاز ڈوبا نہیں، اس لیے مصر پر الزام نہیں لگایا جا سکا۔ دوستو، اس 6 روزہ جنگ میں پاک فضائیہ کے ہوابازوں نے بھی حصہ لیا۔ پاکستانی ہواباز اردن، مصر اور عراق کی فضائیہ کی جانب سے لڑے اور اسرائیلی فضائیہ کی 3 جہازوں کو مار گرایا، جبکہ ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بعض اطلاعات کے مطابق اسرائیل کی پیش قدمی رکنے کی سب سے اہم وجہ جنگ میں پاک فوج کی شمولیت تھی، گو کہ اس جنگ میں پاکستان کی صرف فضائیہ نے حصہ لیا تھا۔ دوستو، اس تباہ کن جنگ میں عرب افواج کے 21,000 فوجی شہید ہوئے، 45,000 زخمی اور 6,000 قیدی بنا لیے گئے، جبکہ 400 سے زائد طیارے تباہ ہوئے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اسرائیل کے 780 فوجی ہلاک ہوئے، 2,563 زخمی اور 15 کو قیدی بنا لیا گیا۔ اس جنگ میں شکست کے نتیجے میں غزہ اور جزیرہ نما سینا کا 24,000 مربع میل اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ نہر سویز بند ہو گئی۔ صدر ناصر نے شکست کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے فوراً استعفیٰ دے دیا، لیکن ان کا استعفیٰ واپس لینے کے لیے قاہرہ میں مظاہرے کیے گئے اور صدر ناصر نے استعفیٰ واپس لے لیا۔ دوستو، یہ تھی عرب اور اسرائیل میں ہونے والی تیسری جنگ۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اس قسم کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔